الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، آپ حضرات کے سامنے اللہ کے خاص بندوں کی صفات کا تذکرہ چل رہا ہے. سورۃ الفرقان کی
آخری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے 9 صفات میں بیان کر چکا ہوں۔ آج میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی 10ویں اور 11ویں صفت بیان فرمائی ہے۔ 10ویں صفت یہ بیان فرمائی ہے والذین لا یشہدون الزور، کہ وہ کسی گناہ کے کام میں یا گناہ کی محفل میں شریک نہیں ہوتے۔ زور کا معنی ہوتا ہے ہر برے کام کو زور کہا جاتا ہے۔ اور یشہدون، یہ اگر اس کا مصدر ہو شہادت تو اس کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا، یعنی جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اور اگر اس کا مصدر ہو شہود تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ کسی گناہ کے کام میں شریک نہیں ہوتے، کسی گناہ کی محفل میں شریک نہیں ہوتے۔ تو اب آیت کا ترجمہ 3 طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، نمبر 2 وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، نمبر 3 کسی گناہ کے کام میں شریک نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے جھوٹ۔ جھوٹ عام طور پر ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بولا جاتا ہے، اور اس کثرت سے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اس کے گناہ کا جو تصور ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ کیونکہ یہ گناہ کا اثر ہے کہ جب آپ کسی گناہ کو بار بار کرتے ہیں تو اس کی جو شناعت ہوتی ہے، اس کا جو گناہ ہونے کا احساس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ کو وہ گناہ ہی نہیں لگتا۔ تو ہمارے معاشرے میں جھوٹ اتنی کثرت سے بولا جاتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے لیکن اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ حالانکہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایکون المؤمن جبانا، کہ یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ہو سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فقال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فقال لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بزدل بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو آج جو مومنین جھوٹ بولتے ہیں، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، یہ جو رحمان کے خاص بندوں کی صفات کا بیان چل رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں اور جو برائیاں ہیں وہ ہمارے اندر سے نکل جائیں۔ ان میں سے 9 صفات کا تذکرہ میں کر چکا ہوں، 10ویں صفت یہ ہے جس کے 3 جز ہیں۔
پہلا جز یہ ہے کہ جھوٹ بولنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، اے لوگو سچائی کو لازم پکڑو، فإن الصدق یہدی الی البر، سچائی تمہیں نیکی کی طرف لے کر جائے گی، فإن البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی تمہیں جنت کی طرف لے کر جائے گی. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان فرمائی، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، سچ کی تلاش میں رہتا ہے، سچے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، بالآخر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کا نام صدیقین میں لکھ دو، سب سے بڑے سچوں میں اس کا نام لکھ دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْمَعْصِيَةِ، کہ جھوٹ جو ہے وہ تمہیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے. جھوٹ تمہیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے. فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ یا الی الجہنم، کہ جھوٹ جو ہے وہ تمہیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ تمہیں جہنم کی طرف لے جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تفصیل بیان فرمائی، فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا جھوٹ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کا نام کذابوں میں لکھ دو، سب سے بڑے جھوٹوں میں اس کا نام لکھ دو. اللہ، ہم آج ہمارے معاشرے میں ذرا ذرا سی بات پہ جھوٹ بول دیا جاتا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ جھوٹ بول دیا جاتا ہے. تو اس لیے ہر مسلمان کو جھوٹ سے بچنا چاہیے. آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو سنی سنائی باتیں بھی بہت پھیلائی جاتی ہیں. کہیں سے بات سن لی، اس کی تصدیق نہیں کی، بس پھر اس کو آگے بڑھا دیا، تو آگے بڑھتے 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 پھیل جاتی ہے. تصدیق کرنے کی زحمت کوئی گوارا نہیں کرتا، اور سنی سنائی باتیں اکثر جھوٹ ہوتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے بیان کر دے، خود تصدیق نہ کرے. تو یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے، اور آج کل تو اس کا رواج بہت زیادہ عام ہے. اسکرولنگ کرتے ہوئے کوئی بات سامنے آئی، اس کو آگے شیئر کر دیا، سچی ہے جھوٹی ہے کوئی تصدیق نہیں کی. تو یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے، اور یہ ایسا جھوٹ ہے کہ جو دنیا میں پھیلتا ہے، پھیل رہا ہے، لوگوں کی طرف پہنچ رہا ہے. اگر کسی معتبر آدمی کی طرف سے آیا ہے وہ جھوٹ، تو لوگ صرف اس آدمی کے چہرے کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی غلط خبر کیسے شیئر کر سکتا ہے. تو اس لیے سنی سنائی باتوں کو بھی آگے نقل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی بتلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں. اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا. واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا.
وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھوائی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی جھگڑا ہوگا تو گالم گلوچ پر اتر آئے گا۔ ایک چوتھی نشانی بھی ایک دوسری حدیث میں بیان فرمائی۔ آج دیکھ لیں ہمارے ہاں یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ جب بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، امانت کی حفاظت نہیں کرتے، اس میں خیانت کرتے ہیں، اور لڑائی جھگڑے میں گالم گلوچ تو عام سی بات ہے۔ بلکہ لڑائی جھگڑے میں کیا، آج کل تو بات ہی گالم گلوچ سے شروع ہوتی ہے۔ ویسے بھی دوستی میں بھی گالم گلوچ چل رہی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منافق کی نشانی بتایا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ کبیرہ گناہوں میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، فرمایا کہ بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو، اجتناب کرو ان چیزوں سے۔ دوسری چیز ہے، ایک تو ہے سنی سنائی بات، دوسری چیز ہے تجارت میں جھوٹ۔ آج کسی تاجر کا جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ جب تک جھوٹ نہ بولیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا کاروبار ہی نہیں چلتا، جب تک جھوٹ نہ بولیں ہمارا کام ہی نہیں چلتا۔ تو جھوٹ بول کر اپنے بہترین کام کو بدترین کر دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو بڑی سختی کے ساتھ جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں تشریف لاتے تھے، ہم اس وقت تجارت کر رہے ہوتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگا کر فرماتے تھے یا معاشر التجار، اے تاجروں، ایاکم والکذب، اے تاجروں جھوٹ سے بچنا، جھوٹ مت بولنا، کیونکہ جھوٹ بولنے سے آپ کی جو حلال کی آمدنی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو جو تاجر اپنی تجارت میں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، کہ اکثر تاجر قیامت کے دن فجار کے ساتھ ہوں گے، گناہگاروں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے۔ الا من اتقى الله وبر وصدق، سوائے وہ تاجر جو اللہ سے ڈرتے رہے، جنہوں نے سچ اختیار کیا اور نیکی کی، تجارت میں سچ بولا۔ سچ بولنا کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور نیکی کی۔ تو ایسے تاجروں کے علاوہ باقی اکثر تجار کل فجار، فاجروں کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ لیکن جو تاجر ایمانداری سے تجارت کرے، جھوٹ نہ بولے، نیکی کرے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں بھی دی، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں بھی دی ہیں۔ فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔
اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، اور جس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہو جائے اس کو اور کیا چاہیے معاشر میں؟ تاجر کوئی لمبی چوڑی عبادت نہ بھی کرے، فرائض پورے کرتا رہے اور تجارت کے اندر صداقت کے ساتھ کام لے، تجارت میں امانت داری سے کام لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گارنٹی ہے کہ اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر شہداء کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن جو انبیاء کے ساتھ مل جائے اسے جنت میں جانے سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ تو تاجر تو بڑے فائدے میں، لیکن شرط یہ ہے کہ سچ بولیں اور امانت داری سے تجارت کریں۔ اسی آیت کا دوسرا حصہ فرمایا کہ اگر والذین لا یشہدون الزور، اگر یہ یشہدون کا مصدر شہادت ہو تو اس کا معنی ہوگا کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ رحمان کے خاص بندوں ہوئے جھوٹ نہیں بولتے یا جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جھوٹ بولنا تو ویسے ہی گناہ کبیرہ ہے، لیکن جھوٹی گواہی دینا اس سے بڑا گناہ ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ گواہی جو ہے وہ قسم دے کر دی جاتی ہے، اور قسم اللہ کی کھائی جاتی ہے۔ تو یہ آدمی جو جھوٹی گواہی دے رہا ہے یہ اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے یہ بہت بڑا گناہ ہے، دوسرا اس وجہ سے یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جس کے حق میں آپ جھوٹی گواہی دے رہے ہو، گویا جو آدمی حق پر ہے اس کا حق مار کر ایک غیر حقدار کو حق دلوا رہے ہو آپ۔ اس وجہ سے یہ سب سے بڑا گناہ ہے جھوٹی گواہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی دینے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر جھوٹی گواہی دینے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، کہ جب تم اللہ سے کوئی عہد کرو تو اس کو پورا کرو۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اپنی قسمیں مضبوط کرنے کے بعد نہ توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جبکہ تم اللہ کو گواہ بنا چکے ہو۔ گواہی میں جو آدمی گواہی دے رہا ہوتا ہے جھوٹی، ایک تو وہ جھوٹ پر اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، دوسرا وہ غیر حقدار کو حق دلوانے کی کوشش کر رہا ہے، غیر حقدار کو، اور حق والے کا حق مارنے کی کوشش کر رہا ہے، اور تیسرا اللہ کے نام پر جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ تو یہ کتنے سارے گناہ ایک جھوٹی گواہی میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف کے ساتھ کھڑے رہو، قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ کھڑے رہو۔ تو جو جھوٹی گواہی دے رہا ہے وہ بے انصافی کر رہا ہے۔ شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، گواہی دو بالکل سچی گواہی اللہ کے لیے، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے والدین کے خلاف ہو یا تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ گواہی دینے میں اپنے رشتوں کی پرواہ نہیں کرنی، اپنی پرواہ نہیں کرنی۔ یہ نہیں سوچنا کہ میں اپنے والد کے خلاف گواہی کیسے دوں۔ اگر آپ کا والد غلط ہے اور ناحق ہے، حق پر نہیں ہے، تو اس کے خلاف گواہی دو۔ اگر آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں وہ ناحق ہیں، وہ غلط راستے پر ہیں، تو ان کے خلاف گواہی دو۔ اور اگر آپ خود
اپنے خلاف گواہی دینی پڑ جائے تو اپنے خلاف گواہی دے دو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر تمہیں اپنے خلاف گواہی دینی پڑے تو دے دو، او الوالدین، یا والدین کے خلاف دینی پڑے تو دے دو، والاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف دینی پڑے تو دے دو۔ تو اللہ کے رحمان کے خاص بندے وہ ہیں کہ جو جھوٹی گواہی سے بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، ساتویں صفت یہ ہے کہ وہ لغو محفلوں سے بڑے تمیز سے گزر جاتے ہیں۔ کرامہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تمیز سے گزر جاتے ہیں، یعنی ان جو وہ لغو قسم کی محفلیں ہوتی ہیں وہ وہاں رکتے نہیں ہیں، وہاں کھڑے ہو کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ وہاں سے گزر جاتے ہیں شرافت کے ساتھ۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو وقت عطا فرمایا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ آپ دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے۔ دولت اللہ کی نعمت ہے، اگر آپ سے چھن جائے تو آپ محنت کرنے سے، کوشش کرنے سے دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سوائے وقت کے، تمام چیزیں اگر آپ سے چلی جائیں، چھن جائیں تو آپ انہیں دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وقت اتنی انمول چیز ہے اور اتنی نایاب چیز ہے کہ جب ایک دفعہ ہاتھ سے نکل گیا تو آپ حاصل نہیں کر سکتے دوبارہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے وقت کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ لغویات میں لگے رہنا، فضول کاموں میں یا فضول باتوں میں لگے رہنا یا فضول محفلوں میں، لغو محفلوں میں بیٹھنا، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ ٹک ٹاک پر خام خواہ بیٹھ کر ویڈیوز دیکھتے رہنا، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ وقت کا ضیاع بھی ہے اور بے حیائی بھی ہے، فحاشی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وقت کے ضیاع سے منع فرمایا، فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں کہ جب وہ کسی لغو محفل سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، وہاں رکتے نہیں ہیں۔ آدمی اپنا وقت ضائع کیوں کرتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں نے انسان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ عام طور پر انسان کو دو چیزوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ صحت کے بارے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ صحت مند ہی رہوں گا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور جب کسی کو فراغت حاصل ہو جائے تو وہ بھی یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ بس میں تو اب فراغت ہی مجھے رہے گی، موت تک فارغ ہی رہوں گا۔ جس اللہ نے صحت دی ہوئی ہے وہ اللہ بیمار بھی کر سکتا ہے، جس اللہ نے فراغت دی ہوئی ہے وہی اللہ مصروف بھی کر سکتا ہے آپ کو۔ تو ان دو چیزوں نے انسان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو۔ صحت کے اندر آپ جتنی عبادتیں کر سکتے ہو، جتنی اللہ کی فرما برداری کر سکتے ہو، بیماری میں نہیں کر سکتے۔ تو آج اگر اللہ نے صحت دی ہوئی ہے تو اس صحت کو اور اس صحت میں جو آپ کا وقت گزر رہا ہے اس کو ضائع نہ کرو۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے فراغت دی ہوئی ہے تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، فارغ ہی نہیں ہوتے۔ اگر اللہ نے آپ کو فراغت دی ہوئی ہے تو اس فراغت کو غنیمت سمجھو، مصروفیت سے پہلے اس فراغت میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر لو۔ کیا پتہ کل کو مصروف ہو جاؤ، پھر تمہیں وقت ہی نہ ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کو وقت ضائع کرنے سے منع فرمایا، اور وقت ضائع کرنا یہی ہوتا ہے کہ کسی بیکار کام میں لگ جانا،
کسی فضول محفل میں بیٹھ جانا، فضول قسم کی محفلیں کرنا، خواہ مخواہ وقت ضائع کرنا، تو یہ سب وقت کے ضیاع میں آتا ہے۔ خام خواہ کی ویڈیوز دیکھنا، بے حیائی کی ویڈیوز دیکھنا، بے حیائی کے کاموں میں مصروف ہو جانا، ہر وہ کام جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ لغو کام ہے، ہر وہ کام جس کا عبادات سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ لغو کام ہے۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں اپنا ایک فن دکھانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، دکھاؤ اپنا فن دکھاؤ۔ اس نے سامنے ایک سوئی زمین میں گاڑ دی، زمین میں سوئی گاڑ دی، اور دور جا کے کھڑا ہوا، دور سے اس نے ایک دوسری سوئی پھینکی۔ وہ دوسری سوئی جو وہ گڑی ہوئی سوئی تھی، اس کے وہ جو ناکا ہوتا ہے جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے، وہاں سے پار ہو گئی، اندر سے اس سوراخ میں سے گزر کے پار ہو گئی۔ پھر اس نے دوسری سوئی پھینکی، دوسری بھی پار ہو گئی۔ 10 سوئیاں اس نے پھینکی، 10 سوئیاں پار ہو گئیں۔ درباری تو عشش کر اٹھے کہ بھئی کیا فن ہے اس کا، یہ تو بڑا زبردست فن ہے، ہم سے تو دھاگا نہیں ڈالا جاتا، وہی اتنی دور سے سوئی پھینک رہا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ اس کو 10 درہم انعام دو اور 10 کوڑے لگاؤ۔ تو اس نے کہا جی، لوگوں نے جو ان کے وزراء تھے انہوں نے کہا جی 10 درہم تو انعام سمجھ میں آتا ہے، 10 کوڑے کیوں لگائیں؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ 10 درہم انعام اس لیے دیا ہے کہ اس نے بہت اچھا فن دکھایا ہے ہم کو، اور 10 کوڑے اس لیے لگائے ہیں کہ اس نے ایک فضول کام میں اپنا وقت ضائع کیا جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، لہذا اس کو 10 کوڑے بھی لگاؤ۔ تو ہر ایسا کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے وہ لغو ہے، اور وہ وقت کا ضیاع ہے۔ تو جو وقت آپ ضائع کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کی پوچھ ہوگی کہ میں نے تمہیں جو عمر دی تھی تم نے کس کام میں گزاری ہے، کس کام میں لگائی ہے، تو جواب دینا مشکل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔